میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موضوع نام ہی سے ظاہر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوں گی، اور کیوں نہ ہوں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ غار حرا میں تشریف فرما ہوتے، اس تعلق سے کچھ ہم نے سنا تھا۔ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَن يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متعدد دنوں تک غار حرا میں عبادت فرماتے، جب تک کہ اپنے اہل کا اشتیاق نہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے، کئی دن تک وہاں عبادت کا سلسلہ رہتا۔ ایک ماہ تک عبادت کی روایت یہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ تک بھی غار حرا میں عبادت فرما رہے۔ اب یہ عبادت کس انداز سے ہوا کرتی تھی؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد شب معراج نماز فرض کی گئی۔ نماز کا یہ والا انداز جس انداز پر ہم عبادت کرتے ہیں، یہ تو نماز کی فرضیت کے بعد عطا کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما ہیں، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، تو اس وقت عبادت کا انداز کیا تھا؟ یہ عبادت کی شریعت کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ ویسے تو علماء نے مختلف قسم کے اقوال یہاں ذکر فرمائے، لیکن اس میں جو علماء نے اختیار فرمایا، احناف نے جس قول کو اختیار فرمایا کہ یہ عبادت کسی بھی سابقہ شریعت کے پابند رہ کر نہیں کی جاتی تھی۔ اقوال مختلف طرح کے ہیں، حضرت آدم کے مطابق، حضرت نوح کی شریعت کے مطابق، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، مختلف طرح کے اقوال ذکر فرمائے گئے، لیکن مختار اور پسندیدہ قول
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی بھی سابقہ شریعت کے تابع رہ کر عبادت نہیں فرماتے تھے، بلکہ سابقہ شریعتوں میں سے جو چیز سرکار کو پسند ہوتی آپ اس کو لے لیتے۔ اس کا بھی جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اجتہاد کے ذریعے جس طریقے کو پسند فرماتے آپ اس کو اختیار فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غار حرا میں عبادت کا جو دورانیہ تھا، اس میں چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خلوت کو پسند فرمایا، یہ سارا وقت اعلادگی میں اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت میں گزرتا۔ خلوت، تنہائی، الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ بزرگان دین کی سیرت میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنگلات میں نکل جاتے، غاروں میں تشریف فرما ہو جاتے، مختلف جگہوں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ تو یہ سارے کا سارا طریقہ جو بزرگان دین نے اپنایا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسی پیاری ادا غار حرا میں جا کر عبادت کرنے ہی سے لیا گیا۔ سرکار وہاں تشریف فرما ہوتے رہے، بزرگان دین نے بھی اسی انداز کو اختیار فرمایا، اور اس میں چونکہ لوگوں میں رہ کر مختلف طرح کے خیالات، مختلف طرح کی باتیں، یہ نفرت، حسد، بغض، کینہ، وہ سارے گناہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے ہیں کہ جو لوگوں میں رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو الگ رہتا ہے نا، وہ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ خلوت بڑی پسندیدہ ہے۔ یہ چادر اوڑھنے کا جو امیر اہل سنت نے ہمیں ذہن عطا فرمایا کہ امامے کے اوپر چادر ہو، اس چادر کے اوڑھنے کو بھی بعض علماء نے خلوت صغرا فرمایا۔ خلوت صغرا، اب خلوت صغرا اس لیے فرمایا گیا کہ آپ چادر اوڑھ کر کہیں جا رہے ہیں تو چادر کا ایک حصہ اس طرف آ گیا، ایک حصہ اس طرف آ گیا، تو دائیں بائیں آگے پیچھے والی چیزوں سے اگر آپ اپنی توجہ کو ہٹانا چاہیں چادر اوڑھ کر، تو کچھ نہ کچھ آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس چادر اوڑھنے کو خلوت صغرا فرمایا گیا۔ اب امیر اہل سنت کی حکمتوں پر قربان کہ آپ نے ہمیں کچھ نہ کچھ خلوت اس انداز سے عطا فرما دی۔ بعض بزرگان دین ان کے حوالے سے اس طرح کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ عام آدمی خلوت کی بجائے نیک لوگوں کی صحبت اس کو اختیار کرے۔ موجودہ حالات جس طرح کے ہیں آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کا سلسلہ، نہ جانے کتنے گناہ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ جو بندہ بند کمرے میں رہ کر رہا ہوتا ہے۔ فحاشی، عریانی، بدکاری، بدکرداری، یہ بہت سارے مناظر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بند کمرے میں لیپ ٹاپ پر، آئی پیڈ کے ذریعے یا دیگر جو ذرائع ہیں ان سب ذرائع سے کئی طرح کے گناہ یہ بند کمرے میں رہ کر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض بزرگان دین کے اس طرح کے اقوال بھی موجود ہیں کہ عام آدمی جو تنہائی میں رہ کر بھی اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت یہ تنہائی سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، بند کمرے میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خلوت کو اختیار فرمایا، اور یہ اس لیے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلوت کے بغیر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے، یہ تو بعد والوں کے لیے ایک طریقہ چھوڑا۔ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں کی جانے والی عبادات کے صدقے ہم سب کو بھی عبادتوں میں لذت نصیب فرمائے۔ اب یہاں ایک بڑا پیارا انداز ہمارے سامنے آتا ہے۔ سرکار عبادت کے لیے تشریف فرما ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت وہاں تشریف فرما رہتے، جب اپنے اہل کا اشتیاق ہوتا سرکار واپس تشریف لاتے، اور ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہاں جو ذکر فرمایا گیا، وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ، سرکار وہاں غار حرا میں جو قیام فرمایا کرتے اس کے لیے اپنا توشہ اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ وہ توشہ عام طور پر ستو ہوا کرتے تھے۔ ستو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی برکتیں پاتا رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ثم يرجع الى خدیجہ فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو توشہ تیار کر کے دیتی، سرکار پھر غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف فرما ہو جایا کرتے. کیسا پیارا انداز، کیسا پیارا عمل، اور اس میں ہمیں جو سیکھنے کا ایک مدنی پھول ملتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت کے لیے تشریف فرما ہے، اور گھر والوں کا تعاون کا انداز کس طرح کا ہے. جب بھی سرکار تشریف لاتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے کاشانہ اقدس میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر رہتی، اور جب سرکار دوبارہ پھر عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ تیار کر کے آپ کو دیا کرتی. اور اس طرح کے بھی مضامین روایات میں موجود ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ عز و جل کی ان پر کروڑ رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا کہ آپ توشہ تیار کر کے غار حرا میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے چلی جاتی. تو یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے جب پہلی وحی آئی. وہ پہلی وحی کا سلسلہ کس طرح سے ہوا؟ فجاءہ الملک، فرشتہ آپ کی خدمت اقدس میں آیا، فقال اقرا، آ کر عرض کیا حضور پڑھیے. یہ آنے والا فرشتہ سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. سید الملائکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے. جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور سید الملائکہ کا سرکار سے پیار. ساری مخلوقات، جن و انس تو اپنی جگہ پر ہے نا، ان کے علاوہ بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات ہمارے کریم آقا، ہمارے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی. جبریل امین کی محبت کا انداز اگر آپ دیکھیں نا، پچھلے انبیاء ان کی خدمت میں بھی جبریل امین آتے رہے، کئی انبیاء جن کی خدمات میں حاضری کا سلسلہ رہا. کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی خدمت میں جبریل امین کے آنے کی تعداد بھی علماء نے ذکر فرمائی. کس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل کتنی مرتبہ ہے؟ تھوڑا سا اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. علامہ زرقانی نے اس بات کو ذکر فرمایا، زرقانی جلد 1 صفحہ 234. اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جبریل امین ان کی خدمت میں 12 مرتبہ ہے. حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ان کی خدمت میں 4 مرتبہ. توجہ سے سنتے چلے جائیے گا کس کی خدمت میں کتنی مرتبہ ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 42 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 10 مرتبہ، 3 بار بچپنے میں اور 7 بار بڑے ہونے کے بعد، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 4 مرتبہ، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 3 مرتبہ. یہ علماء نے جو ذکر فرمایا. اب اس میں سب سے زیادہ جن کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، سب سے زیادہ وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 50 مرتبہ ہے. سب سے زیادہ جن کی خدمت میں آئے وہ 50 مرتبہ ہے، وگرنہ 4 مرتبہ، 12 مرتبہ، 42 مرتبہ، سب سے زیادہ 50 مرتبہ. آپ جانتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. اب یہ مناظر دیکھنے کے بعد اور یہ سننے کے بعد
یقیناً نتیجہ وہی نکلتا ہے نا جو ہمارے آقا امام اہل سنت نے بالکل واشگاف الفاظ میں بات ذکر فرمائی، کوئی ڈھکا چھپا سلسلہ ہی نہیں ہے، بالکل واضح واضح۔ اور وہ روشن حقیقت کیا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ یقیناً وراء الورا ہے۔ 24,000 مرتبہ سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ یہ بار بار سرکار کی بارگاہ میں حاضری، کیسا پیارا انداز اور کیسا محبت بڑا انداز ہے سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب یہاں بھی جبریل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کرتے ہیں اقرا، اے محبوب پڑھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے ما انا بقارئن، ما انا بقارئن۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، عام طور پر بعض ناسمجھ افراد ما انا بقارئن اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اقرا، محبوب پڑھیے۔ سرکار فرماتے ہیں ما انا بقارئن، تو اس کا ترجمہ میں ان پڑھ ہوں یا میں پڑھا ہوا نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا درست ترجمہ وہ میں ان پڑھ ہوں اس کی بجائے جو علماء نے ذکر فرمایا، حدیث سمجھنے والے افراد نے جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ اب میں نہیں پڑھتا اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ مشاہدہ ذات اور مشاہدہ صفات میں اس قدر مستغرق تھے، متوجہ اللہ تھے، اور اس طرف توجہ کا یہ عالم تھا کہ وہاں کسی اور کی گنجائش تھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف ایسی توجہ تھی کہ اس طرف سے توجہ کسی اور طرف ہٹے گی تو کسی اور کی بات سنیں گے نا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں پڑھیے، سرکار تو اس طرف متوجہ ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اب اس طرف توجہ کا یہ عالم تھا کہ کسی اور کی طرف توجہ ہو ہی نہیں رہی۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ میرا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس میں ملک مقرب یعنی مقرب بارگاہ فرشتہ اور نبی مرسل کسی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ سرکار اس قدر متوجہ اللہ تھے، کسی اور چیز کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ یہ سلسلہ بار بار رہا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ عرض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً فرمایا ما انا بقارئن، ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھتا۔ اب اس کے بعد فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ بے کینہ سے لپٹے، زور سے دبایا ایک مرتبہ، پھر عرض کیا حضور پڑھیے، سرکار نے پھر وہی جواب دیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ یہ 3 مرتبہ یہ انداز ہوا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کو لیا، پکڑا اور دبوچا۔ 3 مرتبہ یہ ہوا۔ تینوں مرتبہ عرض کرتے ہیں اقرا، سرکار فرماتے ہیں ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھتا۔ پہلی مرتبہ بھی، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جبریل امین نے اگلی گفتگو شروع فرمائی۔ یہاں کے حاضرین کی بھی، مدنی چینل کے ناظرین کی بھی ایک اور مدنی پھول کی طرف توجہ بھی دلاتا چلوں۔ بعض اوقات اس طرح کے جو انداز نظر آتے ہیں نا، شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے استاد تھے، لیکن آیات قرآنیہ کی طرف اگر آپ بڑھیں نا، سورہ رحمان کی ابتدا کو دیکھیں، اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سکھانے والی ذات کون سی ہے؟ رحمان کی. اور اللہ تعالی جل جلالہ نے ہی ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسا. میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا سکھائیں گے آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں. تو یہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ سلسلے جب ہوئے تو اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہ آیات مبارکہ جو پہلی وحی میں نازل ہوئیں اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تلاوت کی. سورہ علق اس کی ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم ما لم یعلم تک یہ آیات مبارکہ پہلی وحی میں آئی. پہلے اقرا کہا، سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. اب جب اگلی بات جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کی نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اللہ کا نام لیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس چیز کی طرف گئی کہ میں جس رب کی طرف متوجہ ہوں اور جس کی ذات و صفات کے مشاہدے میں مستغرق ہوں یہ بھی تو اسی کی طرف بلا رہے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف توجہ فرمائی. یوں پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے آئے، نیچے اترے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس تشریف فرما ہوئے اور آپ نے وہ الفاظ سنے ہوں گے، سرکار ان کے پاس آتے ہیں، آ کر ارشاد فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور پر کپڑا اڑایا. پھر اس کے بعد یہ حدیث کے الفاظ تو آگے کافی تفصیل سے یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ 1-2 چیزوں کی طرف مزید آپ کی توجہ دلاؤں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی نا حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اس وقت کیفیت اس طرح کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شانوں اور گردن کے درمیان کا گوشت یہ کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے فرمایا مجھ پر کپڑا اڑا دو. اب یہ کیفیت کیوں تھی اس میں ہم اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. اس کے بارے میں ویسے تو علماء نے ذکر فرمائی، کچھ چیزیں بھی، کچھ وجوہات بھی بیان فرمائیں، لیکن اختصار کے ساتھ صرف یہ ایک جملہ کہہ کر بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وحی کی جو شدت تھی اس پر سرکار نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو جواباً کیا بات کی. اہل خانہ کا تعاون پہلے کس طرح سے ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، یہاں بھی کس انداز سے بڑے پیار سے بڑی محبت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مزید تسلی دینے والے جملے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، لوگوں کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیارے پیارے اعمال، پیاری پیاری عادات اور یہ حسین افعال ان کا ذکر بھی کیا گیا. اللہ ہمیں ان حسین عادات کا بھی صدقہ نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا جانا رہے گا تو پیارے آقا کی پیاری باتیں سیکھنے، سننے، سنانے، سمجھنے، عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نثار تیرے کلام
ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان